ابو طالب کے ساتھ یہ باقاعدہ ایک ملی جلی سازش کے تحت یہ بکواس ان کے بارے میں کی گئی ہے. ٹھیک ہے. آگے آتا ہے آبان یقول لا الہ الا اللہ. تو جناب ابو طالب نے عبد المطلب کے دین پہ تھے, تو عبد المطلب کو اللہ نے مصطفیٰ کیا تھا. عبد المطلب کا دین میں نے پہلے آپ کو بتا دیا کہ عبد المطلب جو ہے رسول اللہ نے کہا ہوا وہ دنیا کا سب سے بہترین خاندان ہے, وہ اللہ کے مصطفیٰ بنتے ہیں, اور مصطفیٰ یا نبی ہوتا ہے یا نبی کی امت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابو طالب ان کے دین پہ تھے. وہاں کے ابو طالب کے دین پہ تھے. یہاں پہ ابو طالب یہ تو کہہ ہی نہیں رہے کہ میں, وہ کہہ رہے ہیں میں عبد المطلب کے دین پہ. اور آگے دیکھیں گے آگیا فقال اللہ فقال رسول اللہ, تو رسول اللہ نے فرمایا اما واللہ لا استغفر لک ما لم انہ انکا. رسول اللہ نے فرمایا کہ میں چچا آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا, میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ مجھے منع نہ کر دے اس چیز سے. تو بھائی جناب رسول خدا جو ہے قرآن پاک میں اللہ کہتا نہیں ہے کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پتہ چلا کہ جناب ابراہیم کا جو تایا تھا آذر وہ دین خدا کا مخالف ہے, تو جناب ابراہیم نے اس کے لیے کوئی دعائیں مغفرت نہیں کی. تو جناب رسول خدا کو جب پتا ہے کہ میرا چچا کفر کی حالت میں نعوذ باللہ یا مشرک کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے, تو جناب رسول خدا اس کے لیے مغفرت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ تو خود قرآن میں کہہ چکا ہے. اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ایک دو آیت کا تذکرہ کر دیتا ہوں یا دکھا دیتا ہوں. اس میں اللہ کہتا ہے کہ شرک اگر کوئی نبی بھی کرتا نا, یا شرک اگر رسول خدا بھی کرتے تو ان کے اعمال خبت ہو جاتے. سورہ زمر کی آیت ہے, پتہ ہے آپ کو اس کا, بڑی مشہور آیت ہے. جی جی سر بالکل ایسے ہی سنی ہوئی ہے. سورہ زمر آیت نمبر 65, جی جی انعام آیت نمبر 88. اس میں لکھا ہے کہ اگر شرک اللہ کے رسول بھی کریں یا جناب ایون جی جی اللہ کہتا ہے ایون کہ اگر رسول خدا بھی شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی حبط ہو جاتے. تو بھائی اگر رسول اللہ بھی شرک کریں تو ان کو بھی دنیا سے جانے کے بعد کوئی فائدہ نہیں تھا. تو جناب ابو طالب شرک کی حالت میں دنیا سے جا رہے ہیں, تو رسول خدا ان سے ان کے لیے دعائیں مغفرت کیوں کر رہے ہیں میرے بھائی؟ مجھے تو یہ بات بالکل وہ بس ایسی ہے. ٹھیک ہے. مطلب بڑے نقص ہے نا اس روایت کے اندر. یہ جو مطلب بخاری یا مسلم میں جناب ابو طالب کے بارے میں جو کچھ کہا گیا نا, اس میں بہت ساری چیزیں اینٹی قرآن ہے میرے بھائی, اور اینٹی قرآن جو چیز وہ ہم اس کو ماننے کے پابند نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں, ٹھہریں رکیں. یہ دیکھیں آگے انہوں نے ایک عجیب بات کی ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی وہاں پہ اللہ نے ایک آیت نازل کی. ٹھیک ہے. وہ آیت ہے یہ سوری یہ آیت ہے جی فَأَنزَلَ اللَّهُ. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تب تک آپ کے لیے دعا استغفار کرتا رہوں گا جب تک اللہ منع نہ کر دے. ٹھیک ہے. تو فَأَنزَلَ اللَّهُ, تب اللہ نے یہ آیت نازل کی فِيهِ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ. یہ سورہ مبارکہ توبہ کی 113 نمبر آیت ہے. یہاں پہ لکھا ہوگا کہ یہ سورہ توبہ کی 113 نمبر آیت ہے. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے. یہ آیت جو ہے نا یہ جناب ابو طالب کے بارے میں اللہ نے نازل کر کے تو ان کو منع کر دیا, اور یہ آخر میں نازل ہوئی ہے. میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں یہ پوری آیت, پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کیا کیا انہوں نے اس آیت کے متعلق کیا مسکوٹیشن کیا. یہ دیکھیں یہ 9 نمبر سورت ہے, سورہ توبہ, اس کی 113 نمبر آیت ہے. یہ دیکھیں یہ ہے ما کان, نظر آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے نظر. ہاں سورہ توبہ آیت نمبر 113. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین, کہ اللہ کے رسول, اللہ کے نبی اور مومنین کے لیے یہ بات جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے وہ مغفرت مانگیں. ٹھیک ہے. بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ آیت جو ہے نا یہ جناب ابو طالب کے لیے نازل ہوئی ہے. اب آپ کو عجیب لگے گا کہ اہل سنت میں اسی آیت کے بارے میں 3 اقوال لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. میں تینوں آپ کو پڑھا دیتا ہوں. ایک سیکنڈ. علی بھائی کئی مفسرین نے تو اس کو کہا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے. میں بتا دیتا ہوں بھائی, آپ کو بتا دیتا ہوں. اہل بیت کی تفسیر بھی پڑھاتا ہوں آپ کو صحیح سند سے. ٹھیک ہے. اہل بیت نے کون سی بیان کی ہے, اور اہل بیت کے علاوہ جو بیان کی گئی ہے وہ بھی پڑھا دیتا ہوں, پھر جو دل میں آئی مان لینا. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں جی یہ والدین مصطفیٰ کے بارے میں, یہ دیکھیں جی یہ بڑی ایک جسارت ہوئی ہے. یہ مسلم شریف ہے, مسلم کی حدیث نمبر ہے 2258-2259. ٹھیک ہے. اس میں لکھا ہوا ہے باب استذان نبی رب فی زیارت قبر امہ, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ سے اذن مانگنا اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ نے میں نے اپنی ماں کی بخشش مانگنے کے لیے اللہ سے اذن مانگا، بس ماں اذن دیا مجھ کو، اور میں نے اس کی قبر کی زیارت کے لیے اذن مانگا، بس مجھ کو اذن دے دیا گیا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے اللہ سے اجازت طلب کی تو اللہ نے اجازت نہیں دی، اللہ نے اجازت دے دی، اور جب میں نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت چاہیے نا کہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں، تو اس کی مجھے اجازت نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ استاذن تو ربی، میں نے اپنے اللہ سے اس بات کا اذن مانگا، اجازت مانگی، اس بات کا، ان استغفر لامی، کہ میں اپنی والدہ کے لیے استغفار کروں، فلم یاذن لی، تو اللہ نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی۔ آگے دیکھیں جی، یہ سنن نسائی ہے، سنن نسائی کی حدیث نمبر ہے 2036۔ اوپر دیکھیں مشرک کی قبر پر جانا، یہ امام نسائی کا عقیدہ ہے، اور اس مطلب کہہ لیں اس باب کے عنوان میں وہ روایت ہی صرف ایک لے کے آئے ہیں، کون سی؟ کہ رسول اللہ نے اپنی والدہ کی قبر دیکھنے گئے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ کس مشرک کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ بات سمجھ آ گئی؟ یہ 2036 ہے، آپ پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ امام نسائی کا عقیدہ بھی پڑھ لیں نبی علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں۔ بھائی جناب ابو طالب تو پھر بھی سیکنڈری حیثیت میں آتے ہیں نا، جناب رسول خدا کے والدین کے بارے میں جب آپ کا یہ عقیدہ ہے تو پھر جناب ابو طالب کے بارے میں تو بات ہی نہ کرو ٹھیک ہے۔ سر تو وہ جو گستاخی والی لگتی ہے وہ ادھر نہیں لگتی، وہ مرزا صاحب جو کہتے ہیں کہ گستاخی والا فتویٰ، یہ ویسے کتابوں میں عجیب لکھا ہوا، انہوں نے اپنے عقیدے عجیب بنائے ہوئے ہیں۔ نہیں مرزا صاحب کو اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو مرزا صاحب کا ویڈیو کلپ سنا دیتا ہوں، لنک سینڈ کر دیتا ہوں۔ مرزا صاحب نے کہا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی والدہ کو مشرک یا دوزکی کہتا ہے تو ہم اس کو گستاخ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے اماموں کا یہی عقیدہ ہے۔ سر تو پھر وہ 295 سی نہیں لگتی وہ جو کہتے ہیں اس کے اوپر، وہ اماموں کے اوپر۔ ہاں سن لینا آگے، یہ دیکھیں کیا ہے، آگے بڑی کمال کی چیزیں آ رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اصل کتاب ہے سنن کبریٰ نسائی، امام نسائی کی جو بڑی مین کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر دیکھیں جی 2126 ہے، یہاں پہ زیارت و قبر مشرک، تو یہاں پہ وہی نبی علیہ السلام کی والدہ کے متعلق صرف ایک ہی روایت ہے نا، اگر کوئی اور 3-4 روایتیں ہوتی نا اس میں تو کہا جا سکتا تھا کہ ان کی مراد یہ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انہوں نے صرف ایک عنوان لے کے نیچے ایک ہی روایت لی۔ آگے دیکھیں، اس کے آگے سنن ابن ماجہ ہے، زبیر علی زئی صاحب ہیں، دیکھیں جی سنن ابن ماجہ کا عقیدہ کیا ہے، انہوں نے بھی کہا ہوا مشرکوں کی قبروں کی زیارت کرنا، حدیث نمبر ہے 1572۔ اس میں بھی صرف وہی رسول اللہ کی والدہ کے بارے میں ایک ہی روایت ہے۔ امام ابن ماجہ کا عقیدہ بھی دیکھ لیا آپ نے، اور امام نسائی کا بھی دیکھ لیا۔ آگے آئیں جی امام ابو داؤد ہیں، امام ابو داؤد جو ہیں انہوں نے بھی یہ روایت لی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ نیچے لے کے آئے ہیں کہ یہ وہی روایت ہے جس کو امام مسلم نے لیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے عقیدہ تو نہیں لکھا، مگر وہ زیارت قبور کے عنوان میں وہ روایت درج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں شرح سنن ابو داؤد ہے، یہاں پہ آپ غور کیجیے گا، یہ ابو داؤد کی شرح کی ہے علماء تحقیق ابھی منظر خالد بن ابراہیم المصری، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں زیارت القبور، تو اس میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ استاذنت ربی ان استغفر لها فلم یؤذن لی، کہ میں نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت دوں، مگر اللہ نے مجھے نہیں دی۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا قولا قبر امہ ہی آمنہ بنت وہب، یہ جناب رسول خدا اپنی والدہ کے لیے مانگ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے لکھا ہوا ہے باب و زیارت و قبر مشرک، تو انہوں نے بھی اپنا عقیدہ وہی بیان کیا ہے، یہ ابو داؤد کی شرح کرنے والے بھائی صاحب نے، ٹھیک ہے، جو امام نسائی کا عقیدہ اور امام ابن ماجہ کا عقیدہ۔ اور یہ کوئی مطلب دیکھیں، اب یہ اب ایک عجیب بات ہے نا، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ شیعوں کا ایک ذاکر تھا، اس کا نام ہے آصف رضا الوی، اس نے حضرت ابو بکر کے بارے میں نعوذ باللہ کفر کا عقیدہ کلیم کیا، تو وہ ملک سے بھاگ گیا ہوا ہے۔ تو محمد علی مرزا صاحب نے پورا ایک سیشن ریکارڈ کرایا اس کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ وہ بندہ جو ہے وہ گستاخ ہے، اور وہ ایسے اور ویسے ہے، اس نے مطلب وہ خود کافر ہو گیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا، ایسی باتیں اس کے بارے میں کی۔ بھائی جو رسول خدا کے امتی ہیں، حضرت ابو بکر ہوں، حضرت عمر ہوں، یہ زیادہ سے زیادہ رسول اللہ کے امتی ہیں نا میرے بھائی، رسول اللہ سے افضل تو نہیں ہے نا، رسول اللہ سے بڑے تو نہیں ہیں، مگر یہ جتنے بڑے ہو جائیں رسول اللہ کے والدین سے ہم تو نہیں ہیں۔ تو ایک بندہ جو رسول اللہ کے کسی صحابی کے بارے میں ایسی ہلکی بات کرے اس کو تو آپ گستاخ کہو، اور جو رسول اللہ کی والدہ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے وہ گستاخ نہیں ہے۔ اب آپ آگے دیکھنا، یہ دیکھو، یہ کتاب ہے الشرک والمذاہب، یہ شرک کے اوپر پوری بک لکھی گئی ہے۔ اس کے اندر دیکھیں گے یہ امام مسلم والی وہی روایت کہ میں نے اللہ سے اذن مانگا اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کا، تو انہوں نے بھی وہ مشرکین کے بارے میں کتاب لکھی اور اس میں یہ روایت لے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے یہ روایت جو ہے نا، یہ آپ نے غور سے پڑھنی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بخاری شریف میں کیا ہو رہا تھا کہ
کہ سورہ توبہ کی 113 نمبر آیت جو ہے نا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان استغفروا للمشرکین، یہ جناب ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ سعید بن حبان ہے، اس کے اندر حدیث نمبر ہے 981۔ تو ابن حبان کا عقیدہ دیکھ لیں، ابن حبان کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ ما یستحب للمرء ان یترک الاستغفار لقرابته المشرکین اصلا، اس بات کا تذکرہ کہ آدمی کے لیے یہ بات مستحب ہے کہ وہ اپنے مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کو سرے سے ترک کر دے، یہ امام ابن حبان کا عقیدہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے، اس کے ضمن میں وہ بھی جناب سیدہ آمنہ رسول اللہ کی والدہ کے بارے میں لے کے آئے ہیں روایت، ٹھیک ہے۔ یہ روایت کا نمبر ہے 981۔ تو یہ دیکھیں جی، قبر آمنہ بنت وہب۔ اور آگے دیکھیں، یہ سورہ توبہ آیت نمبر 113، ٹھیک ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فنزل علیہ، جب نبی علیہ السلام نے اپنی والدہ کے لیے دعائے مغفرت کی اجازت طلب کی، تب اللہ نے آیت نازل کی وما کان للنبی والذین آمنوا۔ اب بخاری کہہ رہا ہے کہ یہ بخاری کی روایت کہہ رہی ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے جناب ابو طالب کے بارے میں۔ ابن حبان کہہ رہا ہے کہ یہ روایت نازل ہوئی ہے جناب سیدہ آمنہ بنت وہب کے بارے میں۔ اب کون سا شان نزول مانا ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ اب آپ آگے چلیں جی، یہ دیکھیں بحر الزخار ہے، اس میں بھی وہی رسول اللہ کی والدہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا خاضہ قبر امی استاذن فی ظفا فلم یازن لی، کہ اللہ نے مجھے استغفار کی اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے۔ سنن کبرا البیہقی میں بھی یہی ہے۔ تو آگے مہذب آگے جی، میں آپ کو اختصار کے ساتھ کوئی چیز دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی، یہ کتاب ہے کتاب الامالی، ٹھیک ہے، امام شجری اہل سنت کے بڑے جید امام ہیں۔ یہ 499 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے کہا ہوا ہے 2946 یہ روایت ہے، اور یہاں پہ وہی جناب آمنہ بن قبر آمنہ بنت وہب، اس کے بارے میں آتا ہے وَنَزَّلَ عَلَيَّ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، سورہ توبہ آیت نمبر 13۔ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ آیت جو ہے یہ جناب رسول خدا کی والدہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اب نیچے آنے اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہوا یہ صحیح بات ہے، ٹھیک ہے۔ آگے تحاف المقرہ، اس میں بھی دیکھ لیں یہ امام ابن حجر کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، ابن حجر اسقلانی، بڑی بہت جید بندہ ہے اہل سنت میں، ٹھیک ہے۔ حدیث نمبر 13239، اس کے اندر آتا ہے وہ اول قصہ زیارت قبر امہ ہی، کہ وہ جو قصہ مشہور ہے نا نبی علیہ السلام کی والدہ کی قبر کی زیارت کے بارے میں، اس کے بارے میں آتا ہے وَنَزُولُ قَوْلِهِ تَعَالَى مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا، سورہ یہ 1 نمبر آشیہ، 1 نمبر آشیہ کے اوپر آتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 113۔ تو یہ کچھ کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا کی والدہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، کچھ کہتے ہیں جناب ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو کنفیوژن تو آ گئی نا میرے بھائی۔ اب میں آپ کو تیسرا طرق دکھاؤں جو اس آیت کے نازل ہونے کی صحیح جگہ ہے، جو عالم محمد نے بیان کیا ہے۔ جی جی علی بھائی، دیکھیں جی، اب مولا علی کی زبانی آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں پہ وہ چیز نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہو یا کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں بلا جھجک، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے جی، جی علی بھائی، یہ سورہ توبہ کی وہی آیت ہے ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین۔ تو یہ دیکھیں جی ترمذی، اس کو آپ ری چیک بھی کر سکتے ہیں۔ ترمذی میں حدیث کا نمبر ہے 3101، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل صحیح ہے سند، اسناد و صحیح، اسلام 360 میں نکالنے وہاں پہ بھی اس کی سند صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا انہوں نے کہ سنا میں نے ایک شخص کو مغفرت مانگتا تھا اپنے مشرک ماں باپ کے لیے، سو میں نے اس سے کہا کہ کیوں تم مغفرت مانگتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے، وہ تو مشرک تھے۔ سو اس نے جواب دیا کہ کیا ابراہیم نے مغفرت نہیں مانگی اپنے باپ کے لیے اور وہ مشرک تھا؟ سو ذکر کیا میں نے اس کا نبی سے، مطلب مولا علی نے جا کے یہ واقعہ رسول اللہ کو بتایا کہ اس طرح ایک بندہ جو ہے وہ اپنے مشرک والد اور والدہ کے لیے مغفرت مانگ رہا ہے۔ تو علیہ السلام فرماتے ہیں پس اتری اس پر یہ آیت ما کان للنبی والذین آمنوا۔ تو علی علیہ السلام سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 کا شان نزول یہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے۔ صحیح کی کہاں سے، مطلب کس کی تفسیر ہے؟ بھائی یہ ترمذی کی حدیث ہے 3101، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آگے مزید کتب میں یہ روایت آئی ہوئی ہے، وہاں سے بھی آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ مسند امام احمد بن حنبل ہے، شعیب برناؤت صاحب نے اس کی تخریج کی ہوئی ہے، اور یہاں پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان علی، مولا علی سے روایت ہے، قال وہ فرماتے ہیں سمعت رجلا یستغفر لأبویہ وہما مشرکان، علی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرد کو سنا
وہ اپنے والدین کے لیے استغفار کر رہا تھا جبکہ وہ دونوں مشرک تھے. فقول تو علی فرماتے ہیں میں نے اس کو کہا یستغفر لرجل لأبویہ وہما مشرکان کہ تو اپنے والدین کے لیے مغفرت طلب کر رہا ہے جبکہ وہ مشرک تھے. فقال تو اس نے مولا علی کو جواب دیا اولم یستغفر لابراہیم لابی ہے کیا ابراہیم نے اپنے والد کے لیے یا وہ آذر کے لیے دعائے مغفرت طلب نہیں کی. فذکر ذلک النبی تو علی فرماتے ہیں میں نے اس کا ذکر رسول اللہ سے کیا. فنزلت پس اس مقام پہ تب اللہ نے یہ آیت نازل کی ما کان للنبی والذین آمنوا. تو یہ دیکھیں سورہ توبہ آیت نمبر 113. تو آشیہ نمبر 1 ہے اس کا. تو ارناؤت صاحب نے اس کی تحریج کی ہے کہتے ہیں سناد حسن اس کی سند بالکل حسن ہے. ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی نیچے آ جائیں یہ آتا ہے ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین یہ 2 نمبر آشیہ ہے. تو یہ دونوں اسناد حسن یہ بھی مولا علی علیہ السلام کی روایت بنا لی ہے. ٹھیک تو آگے مسند امام احمد بن حنبل کی تخریج کی ہے احمد شاکر صاحب نے. وہاں پہ بھی 771 اسناد صحیح. تو یہاں پہ بھی علی علیہ السلام سے یہ روایت ہے اور وہی سورہ مبارکہ توبہ کی وہ آیت جو اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اس مقام پہ نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے آگے آ جائیں یہ 1085 ہے 1085 اسناد صحیح. ٹھیک ہے یہ بھی وہی امیر المومنین علی بن ابی طالب عن علی علیہ السلام سے یہ روایت ہے اور وہاں پہ وہی فنزلت تو وہاں پہ یہ آیت نازل ما کان للنبی والذین آمنوا. ٹھیک ہے آگے ہیں یہ بحر الزخار ہے مسند البزار یہ بھی بہت جید کتاب ہے سنت کے. اس میں بھی مولا عن علی علیہ السلام کا یہ فرمان لکھا ہوا ما کان للنبی والذین آمنوا. ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں نیچے حاضر حدیث و حسن یہ حدیث و حسن ہے. ٹھیک ہے تو نیچے مسند ابی اعلی الموصلی ہے اس کے اندر اس کی تخریج کی ہے سلیم اسد صاحب نے. ٹھیک ہے انجینئر صاحب اکثر ان کا بھی ذکر کرتے ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں عن علی علیہ السلام سے یہ روایت ہے اور وہی ما کان للنبی والذین آمنوا سورۃ توبہ آیت نمبر 113 حاشیہ نمبر 1 حاشیہ نمبر 1 اسناد حسن اس کی سند حسن ہے. آگے مستدرک کا صحیح ہے مستدرک الحاکم یہ بڑی مشہور کتاب ہے آپ اس کو اسلام 360 پہ بھی اور انجینئر صاحب اس کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں. اس میں حدیث کا نمبر ہے 3289. اس میں وہی مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے سمیت رجلا فرماتے ہیں میں نے ایک بندے کو سنا یستغفر لابویہ وہما مشرکان کہ وہ اپنے مشرک والدین کے لیے دعائیں مغفرت طلب کر رہا تھا. تو وہاں پہ فنزلت تو وہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی ما کان للنبی والذین آمنوا اللہ کے نبی جو ہیں ان کے لیے اور مومنین کے لیے یہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں کہ وہ استغفار کریں مشرکین کے لیے. تو علی علیہ السلام نے یہ بات بیان کی ہے. تو امام حاکم اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ بالکل صحیح سند روایت ہے. ذہبی نے بھی اس کو صحیح کہا ہوا ہے تلخیص میں ذہبی نے بھی حاکم کے ساتھ موافقت کیا اور اس نے بھی اس کو صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے یہ شرط شہین پہ صحیح ہے. آگے حدیث مختارہ ہے مقدسی صاحب کی. ٹھیک ہے مقدسی اہل سنت کے بہت جید عالم ہے. تو انہوں نے بھی وہ روایت جو ہے 585 ہے اسناد حسن. ٹھیک ہے 585 اس میں وہی مولا علیہ السلام کا فرمان ہے عن علی قال رأیت رجلا یستغفر لابویہ وہما مشرکان فنزلت ما کان للنبی والذین آمنوا یستغفروا للمشرکین. تو ایک نمبر اشیاء اسناد حسن. ٹھیک ہے تو علی علیہ السلام جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ نہ جناب رسول خدا کی والدہ کے لیے نازل ہوئی ہے نہ جناب ابو طالب کے لیے نازل ہوئی ہے. یہ تو نازل ہی کسی اور کے لیے ہوئی ہے. تو ہم علی کی بات مانیں یا کسی اور کی مانیں میرے بھائی. سند بھی بالکل ٹھیک ہے ترمذی میں ہے مستدرک الحاکم میں ہے اس کو ذہبی صحیح کہتا ہے البانی صحیح کہتا ہے حاکم صحیح کہتا ہے جتنے جمی اہل سنت کے علماء ہیں وہ سارے اس کے صحیح ہونے کے قائل ہیں. تو علی علیہ السلام جو ہے میرے بھائی میں تو علی علیہ السلام کی تفسیر کے اوپر اعتقاد رکھتا ہوں کیونکہ جناب رسول خدا خود فرما کے گئے ہیں کہ میرے بعد علی طویل قرآن پہ جنگ کرے گا. علی بہت بڑے عالم ہے قرآن کے. صحابہ کہتے ہوتے تھے کہ علی سے زیادہ قرآن کا کوئی عالم ہی نہیں ہے. تو علی نے تو میرے بھائیو یہ بیان کیا. بات کلیئر ہوگی اتنی؟ جی جی کلیئر ہوگی سر. کلیئر ہوگی سر. آپ اپنا نام بتا دیجیے گا فروز لکھا ہوگا. میرا نام علی ہے سر. میر علی بھائی ہے میر بھائی تو میرے خیال سے وہ سیپریٹ ہے. نہیں ان کا نام علی ہے علی بھائی. اوکے اوکے سر یہ بعد میں ان کا کنٹیکٹ نمبر بھی آپ سمجھ. آپ کی آواز نہیں صحیح آئی. ہیلو سر میرے پاس ڈسٹورشن ہے. آپ کو کنٹینیو کریں میں آپ کو سن رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب ایک اور روایت ہے اس کو ڈسکس کر لیں وہ جو جناب ابو طالب کے بارے میں. اس کے علاوہ ایک اور روایت جی سر لازمی ضرور کریں ڈسکس. جی جی علی بھائی. ہاں جی دیکھیں یہ ٹوٹل 3 روایتیں ہیں جو صحیح ہیں میں سے اور زیادہ ان کا ہی چرچا کیا جاتا ہے. تو وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تو آپ اس کے بارے میں ذرا دیکھ لیں اور فیصلہ کر لیں کہ کیا سین.
آپ کے ساتھ وہ چیزیں شیئر کروں جو آپ ایزیلی جو ہے نا ہینڈل کر سکتے ہیں. تو میں کوشش کروں گا کہ مزید اس کے اوپر اگر آپ چلیں جی اللہ پاک آپ کو توفیقات میں اضافہ فرمائے. ہاں تو میرے بھائی پھر ماننے والے تو رسول اللہ کے والدین کو جب مان رہے ہیں تو جناب ابو طالب کو مان رہے ہیں تو جناب ابو طالب تو رسول اللہ کے والدین کے بعد ہی آتے ہیں نا. یہ دیکھیں جی یہ بخاری کی ایک روایت آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے ابو طالب کا واقعہ باب قصہ ہے ابی طالب. ٹھیک ہے تو یہاں پہ 3883 یہ جناب ابو طالب کے بارے میں ایک اور روایت ہے. تو یہ بیان کیا جی عباس بن عبد المطلب نے بیان کیا کہ انہوں نے کہ نبی کریم سے پوچھا اپنے چاچا ابو طالب کے کیا کام آئے کہ وہ آپ کی حمایت کیا کرتے تھے اور آپ کے لیے غصہ ہوتے تھے. بھئی آپ کے لیے لوگوں سے لڑتے تھے, آپ کی کھلے عام حمایت کرتے تھے. ٹھیک ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ صرف ٹخنوں تک جہنم میں ہیں, اگر میں ان کی سفارش نہ کرتا تو وہ دوزخ کی تہہ میں بالکل نیچے ہوتے ہیں. نعوذ باللہ من ٹھیک ہے تو یہ کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا جو ہے ہاں. اور اس کا مزید جو طرق ہے نا جو واضح ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جی. وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں جی نظر آ رہا ہے جی جی آ رہا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے باب و شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأبی طالب و تخفیف عنہ بسبب بہی. یہ تخفیف آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ٹھیک ہے رسول اللہ کی سفارش کی وجہ سے ابو طالب کے عذاب میں تخفیف ہونے کا بیان کہ ابو طالب کا جو عذاب ہے اس میں تخفیف ہو جائے گی اور نبی علیہ السلام ان کی شفاعت کریں گے. یہ دیکھیں یہ دو ورڈ ہیں, دونوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. ایک ورڈ ہے شفاعت النبی, دوسرا تخفیف عنہ. ٹھیک ہے تو اس میں دیکھیں جی یہ 515 میں ابن عباس سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کا ابو طالب کو ہوگا, وہ جوتیوں تک پہنے ہوں گے جس سے ان کا بھیجا پکے گا. ٹھیک ہے تو آگے آئیں جی ایک روایت ہے اس میں یہ ذرا غور سے سنیے گا جی. یہ روایت ہے جناب ابو سعید خدری سے. ٹھیک ہے حدیث نمبر ہے 513. ٹھیک ہے جی مسلم روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے چچا ابو طالب کا ذکر ہوا. آپ نے فرمایا کہ شاید ان کو فائدہ ہو میری شفاعت سے, اللہ تنفع شفاعتی, ان کو شاید میری شفاعت فائدہ دے گا بھی یوم القیامہ قیامت کے دن. بھائی جو شرک تو مر جائے اس کی تو شفاعت ہو ہی نہیں سکتی, اس کو تو کوئی فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اصول ہے شفاعت کا. اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک سیکنڈ آپ کو نا ایک چیز دکھاتا ہوں. یہ تو قرآن کی آیت ہے لیوا اللہ پاک سب معاف کر دے گا سوائے شرک کے. ایک سیکنڈ میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں. یہ جی سورہ انبیاء آیت نمبر ہے اس کی 28. دیکھو بھائی یہ سورہ انبیاء ہے 21 نمبر سورت ہے. ٹھیک ہے تو اس میں اللہ کہتا ہے یا علم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ کو پتہ ہے کہ جو ان کے آگے ہے جو وہ پیچھے کر چکے ہیں. ولا یشفعون, اور ان کی کوئی شفاعت نہیں کی جائے گی. اللہ کہہ رہا ہے کافر کی شفاعت ہوگی نہیں. الا لمن ارتضى من خشیۃ المشفع, وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے, وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے بجوز اس کے جس سے اللہ خوش ہو. مطلب انبیاء صرف اس کی سفارش کرتے ہیں. یہ قرآن میں بالکل واضح اور صحیح بات ہے کہ اللہ یہ 2 نمبر حاشیہ, یہ 2 نمبر حاشیے کے بارے میں دیکھیں کیا لکھتی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء صالحین کے علاوہ فرشتے بھی سفارش کریں گے. حدیث صحیح میں اس کی تائید ہوتی ہے, لیکن یہ سفارش انہیں کے حق میں ہوگی جن کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا. تو بھائی سفارش تو اس کے لیے ہو ہی نہیں سکتی, سفارش قطعاً اس کے لیے نہیں ہو سکتی جس کے اللہ پسند نہ کرے. شفاعت اسی کے لیے ہوگی. یہ دیکھیں نیچے لکھ بھی لایا
کہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے اشرکت لیحبطن عملک، سورہ زمر آیت 9، پیغمبر اگر تو بھی شرک کرے تو یہ تیرے عمل برباد ہونی، مطلب مشرک کی نہیں ہو سکتی شفاعت میرے بھائی۔ تو جناب ابو طالب جو ہیں، اب چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ بھائی توجہ کریں تو میں ایک چھوٹی سی بات عرض کروں۔ جی جی علی بھائی بالکل وہ جو بخاری کی روایت ہے اگر ہم وہاں پہ دیکھیں تو وہاں پہ جناب رسول خدا نے خود جناب ابو طالب کو کہا تھا کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ کہیں تو میں اللہ کے آپ کی شفاعت کروں گا۔ اس کا مطلب ہے نا کہ رسول خدا نے اگر شفاعت کی بات کی ہے تو اس شرط پہ کی تھی کہ جناب ابو طالب لا الہ الا اللہ کہیں، تو جب ابو طالب نے لا الہ الا اللہ کہا ہی نہیں ہے تو جناب رسول خدا کو ان کی شفاعت کرنے کی ضرورت کیا ہے میرے بھائی؟ رسول اللہ کو تو ان کی شفاعت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ قرآن اللہ پاک کے مطلب برگزیدہ بندے نہیں رہتے اگر وہ توحید کے پیغام کو قبول نہ کریں۔ اور دوسری بات، اہل سنت کی صحیح سند بخاری اور مسلم کی روایات کے مطابق، نسائی اور ابن ماجہ کی صحیح روایات کے مطابق رسول خدا کی جو والدہ ہیں وہ بھی تو مشرکہ ہیں، وہ بھی تو دوزخی ہیں نا، تو رسول خدا ان کے لیے شفاعت کیوں نہیں کر رہے؟ ان کے لیے تو رسول اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی، میں ان کے لیے شفاعت کروں گا۔ اگر آپ کہو کہ جناب ابو طالب بڑے قریبی تھے رسول اللہ کو، تو کیا رسول خدا کی والدہ سے زیادہ قریبی تھے؟ مطلب یہ کہہ لیں کہ ایک دو نمبری عجیب طرح کی نا، یہ بات عقل سمجھ سے باہر ہے کہ رسول خدا پہلے خود شرط لگا رہے ہیں کہ میں آپ کی اس شرط کے اوپر شفاعت کروں گا، اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں تو وہ نہیں پڑھ رہے پھر بھی رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں شفاعت کروں گا، اور نبی علیہ السلام کی شفاعت پھر قبول بھی ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان کے عذاب میں تخفیف بھی ہوگی۔ اب تخفیف کے حوالے سے میں قرآن پاک کی ایک دعایت آپ کو پڑھا دیتا ہوں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ تو بڑی آپ نے کانٹے کی بات کی ہے بھائی، یہ دونوں روایتیں ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں ایکچولی، کیا خیال جی ہے؟ کاٹ رہی ہیں بھائی۔ اب دیکھیں قرآن بھی کاٹ رہا ہے۔ یہ 16 نمبر سورت ہے قرآن پاک کی، ٹھیک ہے جی، اس کی آیت ہے 84۔ یہ دیکھیں یہ سورہ مبارکہ ہے نخل، 16 نمبر سورت نظر آ رہی ہے جی، سورہ نخل۔ جی تو اس میں اللہ کہتا ہے اور جس دن ہم ہر امت سے گواہ کھڑے کریں گے پھر کافروں کو نہ اجازت دی جائے گی اور نہ ان سے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ یہاں اللہ کہہ رہا ہے لا یوزنا للذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے کوئی اذن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ، تو جب یہ ظالم لوگ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے، آگے لکھا ہوا ہے فَلَا يُخَفَّفْ عَنْهُمْ، تو یہ عذاب ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور مسلم میں آ رہا ہے کہ یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے تخفیف فلا تخفیف عنہ بسببہ۔ بھئی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ کافروں سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا، اور مسلم کہہ رہا ہے ہلکا ہوگا۔ قرآن کی معنی یا مسلم کی معنی؟ قرآن کی بھائی، کیوں قرآن اشن کی یاد رکھیں بھائیوں، جو بھی حدیث چاہے یہ امام مالک کا فتویٰ بتا رہا ہوں جنہوں نے موطا امام مالک لکھی، حدیث چاہے گولڈن چین کے ساتھ ہو، متن بھی اس کا گولڈن ہو، اگر قرآن سے ٹکرا جائے گی اسے آپ نے پھینک دینا۔ جی ایک اور آپ کو نا اسی ضمن میں ایک اور آیت آپ کو پڑھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں جی سورہ فاطر ہے، کدھر گئی یہ 35 نمبر سورت ہے جی، فاطر کی آیت نمبر ہے 36۔ یہ دیکھیں یہ بڑی کریٹیکل اور بالکل واضح آیت ہے، سورہ فاطر 35 نمبر سورت نظر آ رہی ہے، واضح ہے نا؟ جی علی بھائی اس میں اللہ کہتا ہے والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ آگے اللہ کہتا ہے لا یقضی علیکم، ان کے لیے ان کی قضا آئے، وہ مریں گے، ٹھیک ہے؟ فیتونو، اور وہ مریں گے مطلب ان کو موت آئے گی۔ آگے اللہ کہتا ہے ولا یخفف عنہم من عذابها، اور ان سے عذاب جو ہے اس کی تخفیف نہیں ہوگی، نہ دوزخ کا عذاب بھی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ یہ اللہ نے قرآن پاک میں واضح بیان کر دیا، بار بار اللہ نے یہ آیت نازل کیا کہ ان سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا۔ تو مسلم میں اللہ کے قانون کو توڑا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو روایات لی گئی ہیں یہ قرآن اور صریحاً جو رسول خدا کی صحیح روایات ہیں ان کی مخالفت میں لی گئی ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں یہاں پہ مسلم کہہ رہا ہے شفاعت النبی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے آیت دکھا دی، وہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شفاعت ہو ہی نہیں سکتی سوائے اس کی جس سے اللہ راضی ہو۔ تو اگر جناب ابو طالب دنیا سے کفر کی حالت میں گئے ہیں تب تو ان سے اللہ راضی نہیں تھا، تو رسول اللہ ان کی شفاعت کیوں کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات اللہ کہہ رہا ہے آگے مسلم صاحب کہہ رہے ہیں وہ تخفیف ہو بے سبب ہی، اور اسی سبب سے جناب ابو طالب کی تخفیف ہوگی، اللہ قرآن میں اصول بیان کر چکا ہے۔
کہ جو کفر کی حالت میں مرے اس کے لیے عذاب میں تخفیف نہیں ہوتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ بے شک یہ روایات مسلم اور بخاری میں لکھی ہیں، مگر یہ بغض علی میں سیدھی سیدھی 2 نمبری کی گئی ہے میرے بھائی، قرآن کی مخالفت میں ہے. بات واضح ہوگی؟ جی جی. اور ایک اور یہ لے کے آتے ہیں، وہ اب کہہ لیں کہ بخاری کی ایک اور حدیث ہے، اگر آپ کہتے ہو تو میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں. جی علی بھائی. اور تیسری بات، یہ اہل سنت کا ایک خود ساختہ اصول ہے جس کی بنیاد پہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ جتنے بھی راوی ہیں نا جو جناب ابو طالب کے بارے میں یہ روایتیں بیان کر رہے ہیں، ان سب نے وہ وقت نہیں پایا. جیسے جناب مسیب بیان کر رہے ہیں اور وہ بھی اس وقت موجود نہیں تھے. جناب ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، وہ تو مسلمانی مدنی زندگی میں ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر ایک اور عجیب بات ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. جناب ابو ہریرہ کی ماں کا واقعہ آپ نے پڑھا ہے؟ اگر آپ میں سے کسی کو پتا ہو. بھائیوں پڑھا آپ میں سے کسی نے؟ میر بھائی، عادل بھائی، نہیں طاہا بھائی؟ نہیں پڑھا، میں نے تو نہیں پڑھا. جی پڑھا، جی میر پڑھا بھائی ہے ذرا نا، بتا میر دیں بھائی نے تھوڑا سا پڑھا. واقعہ اور، تاکہ بھائیوں کو پتہ میر چلے. بھائی میں بتا دیتا ہوں، آپ تصدیق کر دیجیے گا کہ میں صحیح بتا رہا ہوں کہ نہیں. کہتے ہیں جی جناب ابو ہریرہ کی جو والدہ ہیں وہ رسول خدا کے بارے میں بد کلامی کیا کرتی تھی، اور جناب ابو ہریرہ اکثر ان سے اس بات پہ خفا رہتے تھے نا. تو ایک دفعہ جناب ابو ہریرہ جو ہیں وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ صرف دعا کر دیں، آپ صرف دعا کر دیں کہ میری والدہ جو ہے وہ مجھے مطلب جو ہے نا وہ آپ کو مان جائے، وہ ہدایت پہ آ رہے، اسلام کو قبول کر لے. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول خدا سے یہ دعا کروائی، ابھی میں کروا کے گھر بھی نہیں پہنچا تھا کہ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری والدہ مسلمان ہو گئی. نہ نبی علیہ السلام نے جا کے ان کو دعوت دی، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ کوئی انٹریکٹ کیا، صرف نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے خیر کی اور وہ مسلمان ہو گئی. میر بھائی ایسے ہی ہے نا؟ جی ایسا ہی. تو بھائی سوال ہے میرا، جناب ابو ہریرہ یہ جو کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ ابھی یہ واقعہ ذہن میں رکھیے گا، میں آپ کو ایک چیز پڑھاتا ہوں، پھر آپ سے میں اس بارے میں بات کرتا ہوں. ہاں جی بھائیو، یہ دیکھیں، یہ نا بخاری کے اندر سورہ قصص کی تفسیر ہے. بڑا کر دیں. نظر آ رہی ہے؟ اچھا جی، یہ بڑا کر لیا میں نے. یہ بخاری میں سورہ قصص کی تفسیر ہے. اس کے اندر نبی یہ پورا ایک چیپٹر ہے، انک لا تہدی من احببت. ٹھیک ہے، کہ اللہ کہتا ہے جس کو تم چاہو ہدایت نہیں کر سکتے، البتہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کے لیے وہ ہدایت چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں گا، پہلے میں یہ بات بیان کر رہا ہوں. اس میں حضرت مسیب بن حزن جو ہے نا یہ بیان کر رہے ہیں، سعید بن مسیب راوی ہیں، اس کے کہتے ہیں میرے باپ نے بیان کیا کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب ہوا تو رسول اللہ ان کے پاس آئے، ابو جہل، اور وہ ساری روایتیں میں نے پیش کی. ٹھیک ہے. تو اس کے آگے کہتے ہیں کہ وہاں پہ یہ آیت نازل ہوئی، نبی اور ایمان والوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت کریں. اور یہ میں نے آپ کو ثابت کر دیا کہ مولا علی علیہ السلام نے اس کی رد میں بالکل صحیح سند روایت ہے کہ یہ ابو طالب یا رسول اللہ کی والدہ کے لیے نازل ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک دوسری آیت ہے، وہ انزل اللہ فی ابی طالب، اور ابو طالب کے لیے اللہ نے نازل کیا، فقال رسول اللہ، اللہ نے رسول اللہ کو کہا انک لا تہدی من احببت، کہ جس کو تم چاہو ہدایت نہیں کر سکتے، البتہ اللہ ہدایت دیتا ہے جس کے لیے وہ ہدایت چاہتا ہے. ٹھیک ہے. ہاشم بھائی غور سے سننا، جی علی بھائی. یہ حدیث ہے 4772. تو سورہ قصص جو ہے نا، سورہ قصص، اس کی تفسیر میں امام بخاری نے صرف 2 روایتیں لی ہیں، صرف 2 سورہ قصص. ٹھیک ہے. ایک یہ 4772 یہ جو بھی میں نے آپ کو پڑھائی، اور اگلی ہے یہ دیکھیں جی 4773 3 ہے. یہاں پہ دیکھیں، ہم سے مقاتل نے بیان کیا کہ ابو یعلا نے کہا ہم سے سفیان نے، ان سے اکرما نے، ان سے ابن عباس نے، کہ آیت مذکورہ بالا میں لراد کا الماد سے مراد ہے کہ اللہ نے پھر آپ کو مکہ پہنچا کر رہے گا. تو یہ سورہ قصص کی آیت ہے، لا لاراد کا الی معادن، کہ اللہ تجھے معاد کی طرف پہنچا کرے گا، قال الی مکہ، مکے کی طرف. ٹھیک ہے. تو اللہ نے جو وعدہ فرمایا تھا وہ حرف بہر صحیح ہو گیا، فتح مکہ کے دن صداقت ممتی کا سارا علم میں پرچم لہرا گیا. یہ سورہ فتح کی آیت ہے. تو اس کا شان نزول جو ہے وہ امام بخاری بتا رہے ہیں کہ جب جناب رسول خدا کو ہجرت کرنی پڑی تو اللہ نے کہا کہ اللہ تجھے ضرور یہاں پہ مکے میں لٹائے گا اگر اب تو یہاں سے ہجرت کر رہا ہے. مطلب یہ تھا اس کا. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سورہ قصص جو ہے یہ تو نازل ہجرت کے وقت ہوئی ہے، اور جناب ابو طالب تو اس سے 3 سال پہلے وفات پا چکے ہیں.
भाई जो वो आए थे जनाब अबू तालिब, पूरी सूरत जो कसस है वो जनाब अबू तालिब के का 3 अरसा बाद नाज़िल हुई है, 3 साल बाद। तो ये कह रहे हैं कि वो आयत अबू तालिब के बारे में नाज़िल हुई है। भाई पहले भी इन्होंने जनाब अबू तालिब के बारे में, उस आयत के बारे में गलत बयानी की है, ठीक है। और दूसरी बात, आपको पता है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ऐसा नहीं था। ये जो अहले सुन्नत का एक वो मुकदमा है ना, ये जो कहते हैं कि तमाम सहाबा आदल हैं या साहबी से अगर रवायत आ जाए तो वो सही होती है, ऐसा नहीं है। ये कुरान और नबी अलैहिस्सलाम का फरमान इसको नहीं मानता। सूरह हुजरात में पढ़िएगा, वहां पे अल्लाह कहता है जब फासिक तुम्हारे पास खबर लेके आए तो उसकी तस्दीक कर लो। और वहां पे जिस फासिक का जिक्र है वो वलीद बिन मुगीरा है। और वलीद बिन मुगीरा उस वक्त में रसूलुल्लाह का साहबी था। तो अल्लाह तो उसकी खबर की तस्दीक के लिए नहीं कह रहा, अल्लाह तो कह रहा है उसकी खबर की तस्दीक करो। अब नबी अलैहि सलाम के दौर में एक और भी बात होती थी, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। 1 मिनट रुकिएगा जरा, ये देखिएगा जरा, नजर आ रहा है? जी अली भाई, ये बुखारी की हदीस है 4827, ठीक है। तो जी भाई, इनसे यूसुफ बिन महक ने बयान किया कि मरवान को हजरत मुआविया ने हिजाज का अमीर गवर्नर बनाया। अली भाई, इसने जी वलीद बिन उकबा और वलीद बिन मुगीरा एक ही हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वलीद बिन उकबा और हैं, ओके, मैं बता देता हूँ। उसने एक मौका पर खुतबा दिया और खुतबे में यजीद बिन मुआविया का बार बार जिक्र किया ताकि इसके वालिद हजरत मुआविया के बाद इससे लोग बैत करें। इस पर अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने तराजन कुछ फरमाया। ये हजरत अबू बकर के बेटे हैं, हजरत आयशा के भाई हैं। मरवान ने कहा इसे पकड़ लो। अब्दुर्रहमान ने अपनी बहन हजरत आयशा के घर में चले गए तो वो लोग पकड़ नहीं सके। इस पर मरवान बोला कि इस शख्स के बारे में कुरान की आयत नाज़िल हुई थी। ये जनाबे मोहम्मद इब्ने अबू बकर के बारे में मरवान ने झूठ बोला कि इन्ना हाज अल्लाह जी, ये वो बंदा है अंजल अल्लाह फी है जिसके बारे में अल्लाह ने नाज़िल किया वल्लाजी क़ाल अल वालिदैहि उफ़्फ़न, जिसने अपने वालिद को उफ़ कहा। तो इस पर हज़रत आयशा ने कहा कि हमारे बारे में अल्लाह ताला ने कोई आयत नाज़िल नहीं की बल्कि तोहमत से मेरी बरात ज़रूर नाज़िल की है। तो हज़रत आयशा ने कहा हमारे बारे में कोई आयत नाज़िल ही नहीं हुई सिवाय मेरी तोहमत के। इसका मतलब है मरवान झूठी आयत को झूठा चश्मा कर रहा था उनके ऊपर। तो मेरे भाई ये तो आप कह लें साहबा के दौर में, ये मरवान को तो कुछ अदराज जो है वो साहबी गिनते हैं। तो साहबा खुद जो है, ये मरवान अगर साहबी मान लिया जाए तो ये क्या कुरान कुरान की एक आयत जो है उसकी सरीहन गलत इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहा। तो अगर जनाब अबू तालिब की औलाद के जनाब अबू बकर की औलाद के बारे में कुरान पाक की आयत का मिस यूज किया जा सकता है, कुरान की आयत पे झूठ बोला जा सकता है, तो जनाब अबू तालिब के बारे में बोला जा सकता है। क्योंकि जनाब अबू बकर के इतने मुखालिफ नहीं थे अरब में जितने जनाब अबू तालिब के थे। मेरी बात वाज़ेह हो रही है जी? जी जी, बाकी भाई बताएं। तहा भाई, मीर भाई, समझ में आ रहा? जी बिल्कुल। और ये जो कहते हैं ना कि साहबी कोई बात कर दे, साहबा की जो मुरसल रवायत है वो कबूल होती है माजरत के साथ। ये असूल जो है वो हज़रत उमर और जो नबी पाक के साहबा हैं वो नहीं मानते थे। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक चीज़ पढ़ा दूं। जी जी। भाई कोई बात बुरी तो नहीं लग रही, बोर तो नहीं हो रहे? मैं तो नहीं हो रहा, बाकी भाइयों से पूछ लें। जी मीर भाई और तहा भाई, बोरियत तो नहीं हो रही? नहीं 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 नहीं। या सेशन अब रोक दें, बाद में अगली अगली क्लास रख लेंगे, ये 2 घंटे तो हो गए वैसे ही। बाकी भाइयों से पूछ लें, मुझे तो कोई इशू नहीं है। बाकी आप और ताई हैं, बाकी तो चले गए। तो अगर रोकना है तो सही है, ये आखिरी बात करके फिर अगला सेशन रख लें, कोई इशू नहीं। जी ऐसा कर लेते हैं। ठीक है अली, बस ये लास्ट रेफरेंस है। फिर जो अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जो वो है ना फजाइल, जो उनके अशार हैं और जो दलाइल हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में दिखाएंगे। ठीक है, चलें फिलहाल मैं फिर आखिरी बात करता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं आगे, ठीक है? भाई कोई बात समझ भी आई है? वक्त तो नहीं आपका ज़ाया किया मैंने? नहीं नहीं, समझ में आई पूरा। मैंने रिफ्रेश इसका उठा के लिखा है। मैंने तो स्क्रीनशॉट्स ले लिए, कितना लिखूंगा। मैंने पूरा नोट किया है। और ये ना मैं YouTube पे डाल दूंगा एडिट करके। 2 घंटे तो एक साथ डालने फायदा नहीं है, मैं इसको ना आधे आधे घंटे के 4 सेशन डाल दूंगा, सही है, ताकि आप लोग उसको एक्सेस कर सकें। और इंशाल्लाह फिर अगला सेशन हम करेंगे, उसमें आपको फजाइल दिखाएंगे कि किस तरह से उनका ईमान साबित होता है। ठीक है, जी ठीक है। ये देखना ज़रा, ये देखिएगा जी भाइयों, बड़ा कर देना ये बस। नज़र आ रहा है? जी ये हदीस नंबर है 5181 सुनन अबू दाऊद की, ठीक है?
تو یہ لکھا ہوا ہے ابو موسیٰ اشعری حضرت عمر کے آگے اور 3 بار اجازت مانگی اور کہا ابو موسیٰ اجازت چاہتا ہے، اشعری اجازت چاہتا ہے، تو اللہ بن قیس ابو موسیٰ اشعری کی اجازت چاہتے مگر اجازت نہ ملی تو یہ واپس ہو گئے. مطلب انہوں نے 3 دفعہ حضرت عمر کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے اجازت مانگی تو اجازت نہ ملی. چنانچہ حضرت عمر نے ان کو پیچھے سے بلوایا کہ واپس کیوں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا اجازت 3 بار مانگو، اگر مل جائے تو بہتر ورنہ واپس ہو جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے. حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر نے ان کو کہا اپنے بیان پر مجھے گواہ پیش کرو کہ یہ جو نبی علیہ السلام کی تم نے حدیث بیان کی ہے نا اس پہ گواہ پیش کرو. تو بھائی حضرت عمر کو نہیں پتا تھا کہ صاحب بادن حدیث بیان کرنے کے معاملے میں غلط بیان نہیں کرتے، تو وہ ان سے کیوں دلیل مانگ رہے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضرت عمر نے صحابی سے دلیل مانگی ہے کہ یہ جو نبی علیہ السلام کے بارے میں کہ پھر واقعی یہ رسول اللہ کا فرمان ہے بھی یا نہیں. تو وہ گئے اور واپس آئے اور کہا کہ اے ابی، یہ ابی آگے ہیں. تو حضرت ابی نے کہا اے عمر رسول اللہ کے صحابہ کے لیے عذاب نہ بنے. تو حضرت عمر نے کہا میں رسول اللہ کے صحابہ کے لیے عذاب نہیں ہوں. ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیں گے. حضرت عمر نے کہا یہ اگلا 5182 ہے، رسول اللہ کا یہ فرمان مجھ سے مخفی رہا ہے، مجھے بازار کی تجارت میں شاغل نے مشغول رکھا. حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے پتہ نہیں تھا اس فرمان کا، میں نے پہلے سنا نہیں ہے، تو اس لیے میں نے آگے ایک دیکھیں یہاں پہ حضرت عمر کا بڑا کمال کا قول لکھا ہوا ہے، یہ بالکل صحیح سند 5183 ہے. یہاں پہ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے کہا کہ بلا شبہ میں تم پر کسی طرح کی تہمت نہیں لگا رہا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو، لیکن ہم رسول اللہ سے حدیث نقل کرنے کا معاملہ بڑا سخت و رحم ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں کوئی چیز بیان کرنی ہو نا مرسل ہو تو اس کے بارے میں ہمیں گواہ کی ضرورت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے دور میں صحابہ اس طرح سختی برتتے تھے روایات کے بارے میں، وہ گواہ مانگتے تھے. تو یہاں پہ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تم پہ کوئی تہمت نہیں لگا رہا، ہم صرف اس کی تسلی کرتے ہیں. تو بھائی ہم بھی یہی عرض کرتے ہیں کہ جناب ابو طالب کے معاملے میں جو روایات آئی ہیں نا بخاری اور مسلم میں، ہم بھی ان صحابہ کے اوپر کسی قسم کی کوئی تہمت نہیں لگا رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہ آپس میں ٹکرا رہی ہیں اور قرآن سے ٹکرا رہی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو قرآن آیات دکھا دی. تو ہمیں بھی اس پہ تسلی نہیں ہے میرے بھائی، سیدھی سی بات ہے. تو حضرت عمر جو ہیں وہ بھی صحابہ کی چیزوں کو رد کر کے اگر وہ مومن ہے، وہ امیر المومنین ہے، وہ مسلم ہے، تو ہم بھی صحابہ کی اگر کوئی چیز قرآن کے اینٹی ہو ہم اس کو رد کر دیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات کلیئر ہوگی جی؟ سمجھے بھائیوں؟ جی جی تو ٹھیک ہے، پھر ابھی فی الحال اس کو یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں. اگر مزید کسی بھائی کا کوئی کویشچن ہے تو کریں، میں بات سمجھ نہیں آئی یا کوئی ریفرنس جو ہے وہ جی جی، اسی صحیح طرح ٹاپک سے ریلیٹ اب تک جو ٹاپک ہوا اس سے ریلیٹ کوئی سوال ہے تو ضرور پوچھ لیں، پھر اگلا سیشن نا انشاءاللہ کریں گے اور اس میں جو ہے نا باقی دلائل بھی دکھائیں گے. پوچھ لیں بھائی طاہا بھائی اور میر بھائی. تو یہ کیا جیسے جو بخاری ہوئی، مسلم ہوئی، جتنی بھی ابھی ہمیں حدیثیں ملی ابو طالب کے خلاف، ابو طالب علیہ السلام کے خلاف، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام بخاری یا امام مسلم کو نعوذ باللہ ایک طرح سے بغض تھا؟ کیونکہ وہ ان سننے میں آیا ہے کہ ان لوگ جب بھی حدیث لکھتے تھے تو بہت ایک طرح سے احتیاط برتتے تھے، تو ابو طالب علیہ السلام کی حدیث میں انہوں نے احتیاط نہیں برتا. جی طاہا بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام بخاری یا امام مسلم کو کوئی بغض تھا، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم اس موضوع میں بات کر رہے ہیں. میں کوئی تہمت نہیں لگا رہا ہوں پہ کہ وہ منافق تھے یا ان کو کوئی بغض تھا، میرا یہ معاملہ ہی نہیں نہیں. نہیں، میرا معنی نہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں، شاید آپ کو غلط لگا. مطلب میرا کوشچن تھا کہ مطلب کہیں یہ تو نہیں، ایک کوشچن تھا ایک اس پہ، تو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ تہمت لگا رہے. بھائی اب اگر ہم بخاری اور مسلم کی ساری روایتیں مانیں تو مسلم کے مطابق تو پھر نبی علیہ السلام کے والدین کو بھی ہمیں مشرک اور دوست کی ماننا پڑے گا نا، تو وہ تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں مانتا. تو اگر نبی علیہ السلام کے والدین کے بارے میں اگر کوئی روایت آ جائے بخاری یا مسلم میں تو ہم اس کی تخریج کرتے ہیں، اس کے اوپر ہم گرا کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کی جانچ پڑت کرتے ہیں، کیونکہ ہم رسول اللہ کے والدین کے بارے میں کوئی ہلکی بات نہیں کر سکتے. بخاری مسلم اہم نہیں ہے، رسول اللہ کے والدین اہم ہیں. تو اسی طرح میرے بھائی جب جیسے بخاری مسلم اگر رسول اللہ کے والدین کے بارے میں کوئی کلام کرے تو ہم نہیں مانتے، تو بھائی میں ذاتی طور پہ جناب ابو طالب کے بارے میں کوئی ایسی بات آ جائے تو وہ بھی نہیں مانتا. میں اس کو پرکھوں گا، دیکھوں گا قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں. جی جزاک اللہ خیر. میر بھائی آپ کو سوال ہے؟ نہیں میرا کوئی سوال نہیں ہے، میرے جو سوال تھے میں نے ڈاکٹر ہاشم آپ سے پوچھ لیتے جب. ٹھیک ہے صحیح ہے بھائیوں، انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں ملیں گے. بس بھائیوں یاد رکھیں جو بھی یہاں پہ آ رہا ہے اس کو بھی بتا دے گا، وہ نہیں چلے گا کہ یہاں پہ نہ سنی بن کے ہیں نہ شیعہ، یہاں پہ علم حاصل کرنے کے لیے ہیں اور محقق کی سوچ رکھے ہیں. جب آپ اپنے اوپر سے یہ سٹیمپ ہٹا دیں گے میں سنی اور شیعہ، تو انشاءاللہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. ٹھیک ہے بھائیوں؟ جی ٹھیک ہے بھائی، انشاءاللہ پھر اگلے سیشن میں ملیں گے. میں بتا دوں گا میر بھائی کو، آپ کو بتائیں نیکسٹ سیشن کب ہے. اگلے سیشن تک لیے اجازت، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ علی بھائی بہت. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر.
हाँ